سورۃ قصص آیت نمبر 44 ہے، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین۔ اے پیغمبر، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خلق سے نوازا جا رہا تھا آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، شاہد کا ترجمہ رضا خانی حاضر ناظر کرتے ہیں، تو یہاں وما کنت نفی آئی ہے تو بنے گا آپ اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے۔ یہ کوئی مفتی عبد الواحد قریشی دیوبندی ہے جو اس تک میرے پاس تک اس کا ایک بیان پہنچا، حاضر و ناظر کے مسئلے پر وہ بیان کر رہا تھا، اور اس نے بہت سارے قرآن مجید سے دلائل، احادیث سے دلائل دیے کہ رسول اللہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ وہی بات ہے نا کہ مارے گھٹنا اور پھوٹے سر، یعنی بات کچھ اور ہے۔ اور ان دیوبندیوں کا دجل دیکھیے کہ بات ہم کیا کہتے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے پبلک کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں مختصر طور پر، حاضر ناظر کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ حضور جسم شریف کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ہیں، ایسا نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے اور ہر کسی کو سرکار دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے سرکار کو اس کا علم ہے، دلوں میں کیا چل رہا ہے حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہاں جب بھی چاہتے ہیں اپنی قبر شریف سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جسم شریف کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، روح شریف سے جہاں چاہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ امت کا اس پر اتفاق ہے۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر آلوسی میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں پوری دنیا میں آسمان و زمین و جہاں چاہیں حضور وہاں چلے جائیں۔ اور ہمارا حاضر و ناظر کا ہمارا ماننے کا جو مقصد ہے، جس طرح سے ہم مانتے ہیں تو وہ اس طرح سے مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں اور وہ ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، ہم جسم شریف سے ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے، یہ پہلی بات ہے۔ پھر یہ مولوی عبد الواحد دیوبندی جو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل انسان ہے، چونکہ ان کے یہاں تو ہر آدمی ہر انسان بہت بڑا ذلیل ہے، تو یہ بھی ایک انسان ہی عبد الواحد، تو ہم اس کو ذلیل کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو سب سے بڑا ذلیل انسان دیوبندی یہ عبد الواحد قریشی، اس نے جو آیت پیش کی ہے، دیکھیں کس طرح سے پبلک کو گمراہ کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اس نے کیا کہا، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی تو اس وقت آپ وہاں حاضر نہیں تھے، ٹھیک ہے، موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وہاں آپ حاضر نہیں تھے۔ تو یہ ہمارے موقف کے خلاف کہاں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہاں جہاں چاہیں وہاں حاضر ہو سکتے ہیں، تو ہماری موقف کے خلاف کہاں ہے؟ اس میں یہ کہاں لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ رسالت مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ اب یہ دیکھو، یہ تفسیر ساوی ہے، تفسیر ساوی، تو نے تو کتابیں کھول کے دکھائی بھی نہیں، خالی اسی طرح سے بس دجل کیا، مکر کیا، فریب کیا۔ یہ تفسیر ساوی ہے اور جلالین شریف کا حاشیہ ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے محبوب آپ اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے، اس حاضر ہونے سے کیا مراد ہے؟ علامہ ساوی کہتے ہیں وَهَذَا بِالنَّظْرِ لِلْعَالَمِ الْجِسْمَانِيِّ، یہ حاضر ہونا جسمانی لحاظ سے ہے کہ محبوب آپ جسمانی لحاظ سے وہاں پر حاضر نہیں تھے۔ وَأَمَّا بِالنَّظْرِ لِلْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُولٍ مَا وَقَعَ لَهُ مِن لَّدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَن ظَهَرَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيفِ۔ یہ تفسیر ساوی ہے،
مولوی صاحب ذلیل مولانا، اس کو کم سے کم پڑھ کے تو آتے، تم نے اتنی کتابوں کے وہاں پر دلیل دیے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر، کم سے کم یہ تفسیر ساوی پڑھ لیتے۔ علامہ صابی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو یہاں پر نفی کی ہے وما کنت من الشاہدین، اے محبوب تم اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے، تو یہ نفی جسمانی لحاظ سے ہے، روحانی لحاظ سے یہ نفی نہیں ہے۔ علامہ صابی کا عقیدہ، علامہ صابی کہتے ہیں وَأَمَّا بِالنَّظْرِ لِلْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ، جہاں تک روحانیت کی بات ہے کہ حضور وہاں موجود تھے یا نہیں، تو علامہ صابی کہتے ہیں فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُولٍ، حضرت آدم سے لے کر اور حضور تک اِلَىٰ أَنْ ظَهَرَ بِجِسْمِهِ الشریف، حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے بھی رسول آئیں، انبیاء آئیں، اور ان کو جب بھی نبوت ملی، رسالت ملی، جس کو بھی جو ہے اختیار ملا یا اعلان کا حکم ہوا، جو بھی معاملہ نبیوں کے رسولوں کے ساتھ ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے ہر کسی کی رسالت کے وقت حاضر تھے۔ یہ علامہ صابی کا عقیدہ ہے، علامہ صابی کا۔ یہ تم جیسے جاہل نہیں تھے، یہ علامہ صابی سنی تھے، تم جیسے وہابی نہیں تھے۔ تم نے جو آیت پڑھ دی وما کنت من الشاہدین، پھر چونکہ ہمارا اس پر ایک مستقل بیان ہے حاضر و ناظر، اور ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں اور توضیح کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، اور کس طرح سے ہیں، کہ کیا آیات ہیں، اور جو تم نے دلائل پیش کیے وہ ہمارے موقف کے خلاف ہے نہیں۔ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ جسم سے حاضر ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار شریف میں ہیں، وہاں سے سب کو دیکھ رہے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں، زمین و آسمان میں جہاں بھی چاہیں، رسول اللہ کو اختیار ہے، سرکار ہر جگہ جا سکتے ہیں، تو ہمارے موقف کے یہ بات خلاف نہیں ہے۔ پھر اس مولوی عبد الواحد قریشی ذلیل نے ایک اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا کہ رضا خانی ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ پہلے سنیں، سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 45 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اسی کے ساتھ اس نے بھی تو یہی لکھا ہے، اور حیرانگی اور دجل کا مقام ہے۔ شاہد اور شاہدین ایک ہی ہے نا، جمع تثنیہ ہے نا، پلورل سنگولر کی بات ہے، باقی تو ایک ہی ہے۔ احمد رضا نے جب اس کا ترجمہ کیا تو حاضر ناظر مانا کیا، اور جب اس کا ترجمہ کیا تو گواہ مانا کیا، لفظ ایک ہے مطلب دو ہے۔ الزام لگایا کہ رضا خانی ترجمہ کرتے ہیں شاہد کا حاضر ناظر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر بنا کر، لیکن یہاں پر وما کنت من الشاہدین میں امام احمد رضا خان نے شاہد کا وما کنت من الشاہدین میں شاہد کا ترجمہ گواہ کیا، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیے میرے پاس کنز الایمان ہے، کنز الایمان کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے وما کنت من الشاہدین، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے حاضر کی ترجمہ کیا ہے۔ جاہل مولوی، ظالم، دجال، جھوٹے مکار اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو وما کنت من الشاہدین کا ترجمہ حاضر ہی کیا ہے کہ محبوب تم حاضر نہ تھے، یعنی جسم شریف سے تو ہم بھی مانتے ہیں، تو نے اعلیٰ حضرت پر جھوٹ کیسے بولا؟ اب آپ سننے والے سب سمجھ لیجئے کہ یہ جو دیوبندیت ہے اس کی نسل میں ہی مکاری اور جھوٹ ہے، اور ان کا ہی کام نہیں، ان کے جتنے اکابرین ہیں، رشید احمد گنگوئی ہے، قاسم نانوتوی ہے، اسماعیل دہلوی، سب نے جھوٹ بولا ہے، اور ہم سب کے جھوٹ کو انشاءاللہ پول کھولیں گے، سب کا جھوٹ فاش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تم کو پتہ چلے گا اس بات کا۔ وما کنت من الشاہدین کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے حاضر کیا کہ محبوب تم اس وقت حاضر نہ تھے، بجسمہ الشریف، حضور کے جسم مبارک کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد